اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ایک بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، روبینہ شاہین جو پاکستان کی فیمیل ایکٹیوسٹ ہیں، آئی ریلی لو ہر پوسٹ. اس کے علاوہ مبشر زیدی کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، وہ بھی بہت اچھے ہی از ویری اسمارٹ انجینئرس، اور اصل میں پاکستان میں بیٹھ کے فری تھنکرس پاکستان میں بیٹھ کے بہت جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی پوسٹ، اور میں ان دونوں کی پوسٹ بہت ساتھ ان چاروں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے حارث خالد، ان کی پوسٹ میں شیئر کرتی ہوں. آئی ریلی لو دیئر what they're doing and I endorse all of them. لیکن ریسنٹلی جو ہوا یہ ہوا کہ روبینہ شاہین نے کسی مشاعرے میں گئی، اور میں آپ کو پہلے شعر پڑھ کے سناتی ہوں کہ شعر کیا ہے. شعر ہے نسیم خان صاحب ہے کوئی پوئٹ، کہہ رہے ہیں مجھے مارنے سے پہلے میرا آلہ تناسل کاٹ کر کسی بیوہ کے حوالے کر دیا جائے اور میرے ہونٹ تتلیوں کے لیے کسی باغ میں اگا دیے جائیں. اچھا، اب یہ آلہ تناسل آپ کو پتہ ہے پینس کو بولتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے مرنے سے پہلے جو میری پینس ہے وہ کسی بیوہ کو دے دی جائے، یعنی کہ جو بیوہ جو ہے شی از ڈپرائیوڈ آف دا سیکس، سو ہی از بینگ سو کائنڈ کہ وہ اس بیوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو دے دیں. دس از دا اونلی تھنگ شی نیڈس پروبیبلی ان ہز مائنڈ. تو روبینہ شاہین اس کو کہہ رہے ہیں کہ عورت کو اس سماج کا فرد کیا سمجھتا ہے، ایک جسم کے بھی 2-3 مخصوص اعضاء، یا ایک انسان، یعنی کہ آپ ڈو یو only perceive a woman as as a human being، یا آپ اس کو ایک آرگن سمجھتے ہیں، یعنی کہ اور اس آرگن میں بھی ایک ہی چیز یعنی کہ اس کی وجانا. انسان جس کی شخصیت ہوتی ہے، جس کی ایک سوچ ہوتی ہے، جس کی فکری حیثیت ہوتی ہے، جس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، انسان ہوتا ہے یا محض ایک جسم. یعنی کہ آپ کیوں اس چیز سے باہر نہیں نکلتے ہیں کہ آپ ویمن کو ایز اے ہیومن بھی سمجھیں اور اس کو صرف ایک آرگن نہ سمجھیں. یہ وہ سوال ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پر کچھ عرصے سے بحث ہو رہی ہے. انسانیت کو اپنی فکر اور زندگی میں اہمیت دینے والے عورت کو انسان سمجھنے کے قائل ہیں، لیکن ایسے لوگ کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عورت کو ایک انسان سمجھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے مبینہ طور پر ادیب، شاعر، اسکالر بھی مسوجنسٹ ریمارکس دیتے ہیں، ان سے اپنی پدرشاہی سوچ چھپائے نہیں چھپتی، اس سے عورت کی بے وقتی کا اظہار ڈھکائے نہیں ڈھک پاتا، تو اپنے ہی دوستوں کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. ابھی آج ہی شاعری پر دوستوں میں بات ہو رہی تھی، ایک دوست نے نئے شاعر کا حوالہ دیا اور تعریف کی، ان کی وال کا لنک مانگا، وہاں پہنچی تو چند آزاد نظمیں نظر سے گزری. تمام نظموں پر کیا بات کرے، ایک نظم پر نظر پڑی، دل دماغ میں جیسے پتھر برس پڑا. دل نے سوال سوالا، شاعر استاذ طبقہ ہوتا ہے، کیا یہ طبقہ بھی عورت کو انسان سمجھنے سے انکاری ہی رہے گا؟ جناب کا کہنا تھا، جو شعر میں نے آپ کو پہلے سنایا. میں ابھی تک سوچ رہی ہوں کہ کیوں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اپنی پر اوقات اپنا عضو تناسل نہیں لگتا ہے. سوری، اس نے تناسل میں ہی محترم دوست نے اسے اعلیٰ تناسل کہہ کر مذکور کیا. عضو کی مطلب آرگن، اور اعلیٰ کا مطلب این انسٹرومنٹ لائک اے ویپن آپ کہہ سکتے ہیں. تو کیوں مرد اپنی کل اوقات اپنے اعلیٰ تناسل سے طے کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ وائی مین تھنک کہ بیکاز دے آر پینس دے آر دیٹس گیو دیم این ایج، ٹھیک ہے، ان کو ایک اپر ہینڈ ہے. کیوں ایک مرد کو ایسا لگتا ہے کہ ایک عورت کو بیوہ کو کسی انسان کی نہیں بلکہ اعلیٰ تناسل کی ہی زندگی میں کمی ہے، اور وہ کسی مردہ انسان کا کٹا ہوا اعلیٰ تناسل لے کر بھی اپنی زندگی کی محرومیاں ہٹا لے گی؟ کیوں ایک مرد کو لگتا ہے کہ عورت کو مرد سے صرف اعلیٰ تناسل چاہیے؟ ہمارے ایک دوست چند دن پہلے متاثر تھے کہ مرد عورت کو اندام نہانی سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے. آئیے دیکھیں، اندام نہانی مینس وجائنا. آئیے دیکھیے، ایک مرد خود کو بھی اعلیٰ تناسل سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا. اس کی نظر میں عورت کو مرے ہوئے شخص کا اعلیٰ تناسل ہی کافی ہے. میری ذاتی رائے میں یہ بات انسانیت سے گری ہوئی ہے، عورت کی صریح تذلیل اور مرد کی بھی تذلیل ہے. باقی کو اس نظم کو اس بات کو درست یا اچھا سمجھ سکتا ہے، تو اس سے ہمارا کھلا اختلاف رہے گا. اب یہ روبینہ شاہین نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن اصل میں یہ ہوا کہ شاید جو مبشر زیدی ہیں وہ ان کی اس بات سے اگری نہیں کرتے، ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے، اور ان کے درمیان بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے، وچ از اوکے. میرے خیال میں آپ کسی سے لٹریری طور پر آپ کسی سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اینڈ یو کین اسٹل بی سول اباؤٹ اٹ. میں آپ کو اپنی مثال دوں گی کہ اگر مجھے ہمارے سے حوالے دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا اندر میں کیا بات ہوئی اور یہ مجھ پہ پرسنل ٹیپ ہو، تو میں بہت رسپیکٹ فلی ان دونوں کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ دے ڈونٹ ہیٹ می فار سیئنگ آل دس. لیکن میں اپنی ایک مثال دوں گی کہ میرے ساتھ ایک فری تھنکر خاتون نے، کیونکہ اتنے لوگ اتنی فری تھنکر خواتین ہوتی نہیں ہیں، تو میری فرینڈ بن گئی، اور میں نے ان کے ساتھ اپنی کچھ پرسنل باتیں شیئر کی، جن کو انہوں نے کچھ عرصے بعد کسی بات پہ انہیں میرے پہ غصہ آیا، اور انہوں نے وہ میری پرسنل باتیں پبلک میں میرا نام لیے بغیر شیئر کی، اور اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اسپیکولیشنس کی جو کہ بالکل غلط تھی. اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت نازیبا قسم کی باتیں کی. جو ان کی اسپیکولیشن تھی وہ بہت نازیبا تھی، وہ اپنی بات کو کہنا چاہ رہی تھی کہ میری ریسرچ ہے خواتین کے متعلق، اور میرے خیال میں انہوں نے بھی ایسے نہیں کیا ہے. تو اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ان کی شاید باقی کی ریسرچ بھی ایسی ہوگی جس میں انہوں نے زیادہ تر چیزیں اسپیکولیٹ کی، کیونکہ ریسرچ تو وہ ہوتی ہے کہ اگر وہ میری کہیں یہ بات ہوئی کرتی تو اس کے باوجود میں نے ان کو نہ بلاک کیا،
میں نے صرف مجھے اتنا دکھ ہوا, میں نے صرف ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ میری پرسنل لائف کو لے کے کوئی چیز ڈسکس نہ کریں بیکاز اٹس اے سینسٹیو ایشو فار می, اور مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے. تو خیر انہوں نے آگے کچھ نہیں کیا. اینڈ آئی ایم اسٹل میں ابھی تک ان سے ٹیکسٹ پہ بھی ان سے بات کرتی ہوں, اور نہ میں نے انہیں کہیں بلاک کیا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. بلکہ اگر مجھے کوئی ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں میں ان کی باتوں سے اگری نہیں کرتی, میں 50% باتوں سے, یا ہو سکتا ہے میں ان کی 70% باتوں سے ڈس اگری کرتی ہوں. لیکن اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود, مجھ پہ پرسنل اٹیک ہونے کے باوجود, میں نے ان کی پوسٹ, میں آج بھی ان کی پوسٹ کو اگر مجھے کوئی بات ان کی پسند آتی ہے تو میں اس کو اپنی وال پہ شیئر, میں حارث کی مجھے بات پسند آ جائے میں شیئر کرتی ہوں, غالب کی مجھے مجھے کسی مبشر زیدی رومینہ مجھے کسی کی بات بھی پسند آ جائے تو میں اس کو شیئر کرتی ہوں. بلکہ بہت سارے جو ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نہ تو کم لکھتی ہیں, زیادہ تر چیزیں لوگوں کی شیئر کرتی ہیں. حالانکہ میں اپنا بہت لکھتی ہوں, لیکن میرے اندر یہ ایروگنس نہیں ہے کہ کیونکہ میں اتنی بڑی چیز ہوں اور میں کسی اور کی کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتی. اس میں میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچیں, اس لیے میں وہ باتیں لوگوں کی شیئر کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ.